آج پوری دنیا کے اندر کون سی جماعت ہے ایسی ہے جو سارے اماموں کو انہوں نے چھوڑ دیا، صرف ایک ہی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اسی کی بات کو جو ہے پوری دنیا کی باتوں سے اوپر رکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے نبیوں کا بھی امام بنایا، پورے دنیا کے تمام لوگوں کا بھی امام بنایا، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ہمارے اماموں، ہمارے مولویوں، ہمارے جو ہے مفتیوں، ہمارے محدثوں، تمام لوگوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ اور وہ کون سی گروہ ہے آپ سچے دل سے بتائیے، یقیناً آپ کا دل گواہی دے گا وہ سلفیت کے منہج کو ماننے والا وہ اہل الحدیث ہے۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو پاک ذات ہمارا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اسی پاک ذات نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ہماری رہبری کے لیے بھیجا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، اور خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی نصوص کا مد نظر رکھتے ہوئے سلفیت کا تعارف کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، آج کے دور میں جہاں اتنے سارے فرقے ہیں، جماعت ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اور ہر ایک کا مسلک الگ الگ ہے، ان کا عقیدہ، ان کا فہم ایک دوسرے کے مخالف ہے، میل نہیں کھاتے، اور کسی نے اپنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چن لیا، تو کسی نے اپنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو چن لیا، تو کسی نے اپنا امام مالک رحمہ اللہ کو چن لیا، تو کسی نے اپنا امام شافعی رحمہ اللہ کو چن لیا، تو کسی نے اپنا امام احمد رضا خان بریلوی کو چن لیا، تو کسی نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو چن لیا، اور اس طریقے سے عقیدے میں بھی خاصا فرق اور ایک دوسرے میں اختلاف نظر آتے ہیں، مسلک و مذہب میں بھی مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے کہ آج سے 1450 سال جس مشن اور جس عقیدے اور جس منہج کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوئے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو مشن اور جو منہج دیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو کمال درجے تک پہنچایا، اور پھر تابعین اور اتباع تابعین اور محدثین نے اسی راستے کو چنا، وہ راستہ آج بھی ایک جماعت کے پاس ہے، اور اس کا نام سلفیت ہے۔ اس کو ہم اہل حدیث کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس کو اہل السنہ والجماعت کے نام سے بھی جانتے ہیں، اہل الاثر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور محمدی نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ تمام نام ایک دوسرے سے مختلف نظر آ رہے ہیں، مگر ان تمام کا ایک ہی منہج، ایک ہی جو ہے فکر، اور اسی طریقے سے ایک ہی عقیدہ ہے، اور نام کے صرف تعبیرات میں فرق ہے۔ تو یہ وہ جماعت ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لایا تھا، جو دین، جو منہج، جو طریقہ، جو فکر، جو عقیدہ، اسی عقیدے پر چلنے والی یہ جماعت ہے سلفیت۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین سے ہٹ کر کے اپنا گروہ بندی بنا لی،
اپنا اپنا عقیدہ بنا لیا اور عقیدے سے منحرف ہو کر کے الگ الگ راستے کو چن لیے، انہوں نے سلفیت کا زوردار طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر داغ اور دھبے لگانے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھیں تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو وہابی کے نام سے جانتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، 24 نمبر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹنڈے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طریقے سے گستاخ صحابہ اور گستاخ رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ائمہ کے گستاخ بھی ان کو جو ہے تھوپا جاتا ہے کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، ائمہ کے گستاخ ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ بدنامی کا لیبل چسپاں کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ انہیں ایک نیا فرقہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ نیا ہے، انگریز کے دور میں پیدا ہوا ہے، یہ فرقہ اس سے پہلے نہیں تھا، اہل حدیث کی کوئی مسجدیں نہیں تھی، اہل حدیث کا کوئی جو ہے سمجھیے کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا انگریز سے پہلے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہمارا مسلک صحیح ہے، ہمارا منہج صحیح ہے، ہم تقلیدی والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ صحیح ہے، اور اس طریقے سے اصل اسلام جو کہ سلفیت کے نام سے آج زندہ ہے، اہل حدیث کے نام سے زندہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کے نام سے زندہ ہے، محمدی کے نام سے زندہ ہے، اہل الاثر کے نام سے زندہ ہے، اس اصل اسلام کو جو ہے الگ طریقے سے ایک طریقے سے لوگوں میں بیچارہ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ کوئی نیا فرقہ نہیں۔ معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے سلفیت کا معنی اور مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا، اور اس کو نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اسی طریقے سے سلفیت کے اوپر چلنے والے کے چند خصوصی صفات کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کیا صفات ہیں۔ محترم سامعین کرام، سلفی کا معنی ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کو سلفی کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ہر گزرے ہوئے لوگوں کو سلفی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اصطلاح میں قرون ثلاثہ اور مفضلہ کے 3 ادوار کے لوگ جن کو ہم صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کے نام سے جانتے ہیں، ان 3 گروہ کے راستے اور ان کے منہج اور ان کے طریقے کو فالو کرنے والے کو سلفیت کہا جاتا ہے، اور انہی کو سلفی کہتے ہیں، اور ان کی خیر ہونے کی اور خیر امت ہونے کی اور تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ ہونے کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ جو ایمان لانے والے لوگ یعنی صحابہ کرام، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تابعین، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں یعنی اتباع تابعین۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین کے دور کو سب سے بہترین دور کہا ہے، اور ان بہترین دور کے کیوں نہ کہے جائیں یہ، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ تھے کہ اگر کوئی غلطی کرتے تھے تو اللہ رب العالمین آسمان سے جو ہے حکم نازل کر کے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا تھا، اگر کوئی سوالات اٹھتے تھے تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی تھی اور وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا، ان کی رہنمائی کی جاتی تھی۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی تھی، اور ان کے جو ہے برحق ہونے میں اور اس طریقے سے ان کے حق پر قائم و دائم رہنے میں، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے پانے میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے قرآن مجید میں اس چیز کا اعلان کیا ہے، اور بالکل عین اسی منہج اور اسی طریقے اور اسی عقیدے پر صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، اور تابعین نے اسی مشن کو چلایا اور اسی منہج کو لے کر کے چلے، اور پھر تابعین کے بعد اتباع تابعین آئے، انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو قرآن و سنت کا تھا، صحابہ کا تھا،
اور اسی طریقے سے بعد میں محدثین آئے، محدثین نے بھی اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے حدیث کے اوپر چلے اور صحابہ کرام کے فہم کو لے کر کے آگے بڑھے، قرآن و سنت کی باتیں چلے، مگر یہ ہے کہ وہ صحابہ کی فہم پر۔ تو معزز سامعین کرام، یہ حقیقت ہے سلفیت کا کہ آج جو منہج سلف ہے اور جو اہل الحدیث کہا جاتا ہے جن کو، یہ سلفیت کے ماننے والے ہیں، اور سلفیت سے مراد صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کے جماعت کے منہج اور طریقے کو جو ہے ماننے والے ہیں، یہ لوگ سلفیت کہلاتے ہیں۔ اور آج تک جتنے لوگ انہی راستے پر چلیں گے ان کو سلفیت کا جو ہے نام دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اب یہ جانتے ہیں کہ سلفیت جو نام مسلمانوں کے آئے تو ایسی صورت میں کیوں آئے، کیا وجہ تھی کہ سلفیت نام رکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مومن تھے، مسلم تھے، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا نام مسلم رکھا، مومن بھی تھے وہ، مگر یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جماعت المسلمین کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے۔ مسلم اس لیے نام رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے، کیونکہ وہ فرما بردار تھے اللہ کے رسول کے اور اللہ رب العالمین کے، اور فرما بردار ہی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا نام مسلم پڑا اور اللہ رب العالمین نے مسلم رکھا، تو وہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی اتباع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام مسلم رکھا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ ان کے دوسرے اور نام نہیں تھے، ان کے خود کے ذاتی نام تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے ذاتی نام تھے۔ ایک تو ذاتی نام تھے ہی، مگر ان کی صفاتی نام بھی اللہ رب العالمین نے مسلم رکھا تھا۔ اور صرف مسلم ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے کچھ خصوصیات تھی زندگی میں، جس کی وجہ سے اور بھی کئی نام پڑے ان کی زندگی میں۔ ہجرت کیے دین کے لیے، دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ان کو مہاجرین کہا گیا۔ جن لوگوں نے مہاجرین کی حفاظت کی، ان کی نگہداشت کی اور ان کی جو ہے مدد کی، ان کو کیا کہا گیا؟ انصار کہا گیا۔ بدر میں شریک ہوئے بدری صحابی کہلائے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی، وہ عشرہ مبشرین کہلائے۔ اور اسی طریقے سے بیت رضوان میں جو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک تھے، جس کے ایک بیری کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام پڑ گیا اہل بیت رضوان۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ان کا نام مسلم رہا، بلکہ یہ ہے کہ ان کی خصوصیات اور ان کی فضیلتوں کے بنا پر کئی نام ان کی زندگی میں تھے، اور جب تھے تو ایسی صورت میں اگر کسی کے اندر کوئی ہنر ہو، کوئی اپنے اندر خصوصیات رکھتے ہوں، فضیلت رکھتے ہوں، تو اس کے بیس پر جو ہے نا ان کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور آج بھی دنیا کا ماحول یہی ہے، ایک آدمی ڈاکٹری سیکھتا ہے تو اس کا نام ڈاکٹر پڑ جاتا ہے، ایک آدمی جج کی پڑھائی کرتا ہے، وہ جج بن جاتا ہے تو اس کو جج کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے لائر کی پڑھائی پڑھتا ہے تو وہ لائر بن جاتا ہے، ایک آدمی عالم دین قرآن و حدیث کو جاننے والا بن جاتا ہے، اس کے لیے 10-12 سال لگاتا ہے تو وہ عالم دین کہلاتا ہے۔ تو وہ اس کی فضیلت ہے اور اس کے نام رکھنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ معزز سامعین، اتنی بات کہنے کے بعد اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک ذاتی نام بھی تھے، صفاتی نام مسلم بھی تھے، اس کے علاوہ ان کی فضیلتوں کے بنا پر دیگر نام بھی تھے۔ مگر یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کئی طرح کے جماعت نے اور کئی طرح کے گروہ نے سر اٹھایا، جو آپ ان کو فتنوں کا گروہ کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا یہودی، انہوں نے مسلمان ہو کر کے مسلمانوں میں پروپیگنڈے کر کے اور اس طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے شان بیان کر کے اور ان کی فضیلتیں گنوا کر کے اور ہے اہل بیت کے تعلق سے گلو کر کے ان کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیا تھا، اور ان کے ماننے والے ایک جماعت کی شکل میں کھڑی ہو گئی تھی، انہی کو شیعہ کہا گیا، شیعہ کہا گیا انہی کو۔ اور شیعہ نے علی، یعنی علی کے چاہنے والے وہ گروہ جو علی کو چاہنے والے، اور اسی طریقے سے انہی کو الوہیت کا درجہ دے دیا گیا، حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ نے شیعہ لوگوں کو اپنے زمین کے اندر جو ہے گڈھے کھود کر کے ان کو کیا کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا دیا تھا۔ تو یہ شیعہ گروہ کا فتنہ برپا ہوا۔
اسی طریقے سے دوسری طرف خوارج کا فتنہ ظہور ہوا، اور اسی طریقے سے روافض کا فتنہ ظہور ہوا، معتزلی کا فتنہ ظہور ہوا۔ تو اسی صورت میں صحابہ کرام کے فہم پر چلنے والے مسلمانوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ اہل السنہ والجماعہ رکھا۔ ضرورت پڑ گئی، کیونکہ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو جو ہے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا درجہ دیتا ہے وہ بھی مسلمان کہتا ہے، ایک آدمی جو مسلمانوں ہی کو جو ہے کافر قرار دیتا ہے، خوارج جنہوں نے صحابہ کرام اور جو ہے تابعین کو کافر قرار دیا، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ ایسی صورت میں اپنی شناخت ضروری تھی کہ ہم اپنی شناخت کو پہچان کرائیں، لوگوں میں متعارف کروائیں کہ ہم کون سی جماعت ہیں، اور اس موقع پر اہل السنہ یعنی سنت کے چلنے والے، سنت پر جو جمے رہنے والے، وہ جو ہے نا متعارف کروائے۔ اس کے بعد کے ادوار میں پھر جو ہے انہی اہل السنہ والجماعہ کے جو ہے افکار و خیالات میں جو ہے تبدیلی آئی، اور اس طریقے سے کئی گروہ اس میں بھی جو ہے پیدا ہو گئے۔ اہل کلام کیا ایک گروہ نکل آیا، اہل الرائے، قرآن و حدیث کو اپنی رائے سے سمجھنے والے بھی بن گئے اہل السنہ والجماعت کے اندر۔ تو اس وقت اہل السنہ والجماعہ والے نے کیا کہا؟ اپنی شناخت اور اپنی پہچان کرانے کے لیے اور لوگوں کو متعارف کروانے کے لیے کہ ہم اہل الرائے میں سے نہیں ہیں کہ قرآن و سنت کو اپنی سینس سے سمجھیں، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں اور ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ اہل سنت ہیں، ہم وہ جو ہے گروہ ہیں جن کو اہل الحدیث اور اہل سلف کے طریقے کو ماننے والے، صحابہ کرام کے طریقے کو ماننے والے، اہل الحدیث یعنی قرآن و حدیث پر چلنے والے، اس طریقے سے اس وقت ان ناموں کا ظہور ہوا۔ کن لوگوں کا؟ لہذا یہ تمام جو ہے ایک تاریخی بات کہہ کر کے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اہل الحدیث کبھی بھی اپنے گروہ سے نکلا نہیں۔ صحابہ کرام کا جو فہم تھا، جو راستہ تھا، جو منہج تھا، اسی راستے پر چلتا رہا اور چلتا رہا، انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ اس کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ، ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ہوگی، اللہ رب العالمین کے جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے پر قائم ہوگی، اللہ رب العالمین کے حکم پر جو ہے قائم ہوگی۔ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم، اور ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کے اوپر بحث و مباحثہ کرنے والے، ان سے لڑنے جھگڑنے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کو۔ اور کہا حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت تک یہ گروہ ہمیشہ تسلسل کے ساتھ جو ہے یہ جماعت رہے گی جو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق چلے گی، اور اسی طریقے سے اسی منہج اور اسی عقیدے کے ساتھ جیے گی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم کی۔ یہ بھی ایک واضح دلیل ہے، ایک واضح دلیل ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ان میں تصوف نہیں تھا، صوفی والا عمل نہیں تھا، تصوف نہیں تھا۔ آپ دیکھیں ان کے اندر شرک و بدعات نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، یہ شرک و بدعات سے بالکل پاک تھے، فضول رسومات ان کے اندر نہیں تھے، اور اسی طریقے سے پیر پرستی اور مزار پرستی اور قبر پرستی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں تھی۔ اور الحمدللہ 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ جماعت جو اہل الحدیث کے نام سے جانی جا رہی ہے، اہل سلف کے نام سے جانی جا رہی ہے، سلفی کے نام سے جانی جا رہی ہے، آج بھی قبر پرستی سے دور ہے، مزار پرستی سے دور ہے، اور اسی طریقے سے بدعت و خرافات سے دور ہے، شرک سے دور ہے، تصوف سے دور ہے۔ جو صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی، وہ صفات آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمیشہ سے باقی رہی۔ یہ تسلسل اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آج بھی جماعت کو رکھا ہے، اور قیامت تک یہ جماعت باقی رہے گی۔ وعدے کر دوں کہ یہ ٹاپک بہت لمبا ٹاپک ہے، لہذا بات تو پوری ہوگی نہیں، جتنی ہم پہنچ سکتے ہیں پہنچیں گے، انشاءاللہ مزید باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز سامعین کرام، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلفیوں کے چند اوصاف، صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین کے نہج پر چلنے والے، ان کے طریقے اور ان کے عقیدے پر چلنے والے کے کیا صفات ہیں، اس صفات کو ہم جانیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ آپ کہیں گے کہ سارے لوگ تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر چلتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے حقیقت کے اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
لعلکم ترحمون، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا یہ کہ اللہ رب العالمین کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے وہ اس سے تم باز آ جاؤ، اس سے تم رک جاؤ۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن مجید کی 3 آیت تھی، حالانکہ بہت ساری آیتیں اس پر پیش کی جا سکتی تھیں، لیکن 3 ہی آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ تینوں آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک مومن پکا سچا جو ہوگا، صحابہ کرام کے نہج پر چلنے والا ہوگا، وہ ہر حال میں سب سے بڑی چیز جو دلائل کے طور پر پیش کرے گا وہ قرآن مجید اور سنت رسول۔ آج بتائیں اور سچے دل سے بتائیں اور صدق کے دل سے اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ آج پوری دنیا کے اندر کون سی جماعت ایسی ہے جو سارے اماموں کو انہوں نے چھوڑ دیا، صرف ایک ہی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اسی کی بات کو جو ہے پوری دنیا کی باتوں سے اوپر رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے نبیوں کا بھی امام بنایا، پورے دنیا کے تمام لوگوں کا بھی امام بنایا، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ہمارے اماموں، ہمارے مولویوں، ہمارے جو ہے مفتیوں، ہمارے محدثوں، تمام لوگوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ اور وہ کون سی گروہ ہے، آپ سچے دل سے بتائیے کہ وہ کون سی گروہ ہے جو یہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی دوسری اور تیسری چیز کی طرف نہیں جھانکتے۔ یقیناً آپ کا دل گواہی دے گا وہ سلفیت کے منہج کو ماننے والا، وہ اہل الحدیث ہے، وگرنہ دوسرے کو دیکھیں، حدیث ایک طرف پیش کی جاتی ہے، اپنے اماموں کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہمارے امام کے اندر یہ نہیں ہے، ہمارے امام کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں ہے، ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے، ہمارے امام کی رہنمائی یہ نہیں ہے، لہذا ہم نہیں مانتے۔ یہاں تک نوبت آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ رسول کی مخالفت، یہ اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے امام کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر خود سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے گزری کہ کہیں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے آدمی، یا یہ کہ اللہ رب العالمین کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دوسری صفت اہل سلف کا یہ ہے معزز سامعین کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں۔ جی، امام اور پیشوا صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ امام کون بنایا؟ ہم نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بری سے آواز دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے امام بنایا ہے۔ اب اس امام کے رہتے ہوئے اور اسی کے کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے ہم نے ایمان لایا ہے اور اس کو ہی ہم اپنا امام اور پیشوا نہ بنائیں۔ صرف نام کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے تو ہم اپنی جو ہے انگلیوں کو چومنے لگیں اور اسی طریقے سے ان کے نام پر جھنڈیاں جو ہے چوک چوراہوں پر لہرانے لگیں اور اس طریقے سے ان کے نام پر جو ہے ڈی جے اور اس طریقے کے ڈھول اور تماشے کرنے لگیں اور ان کی بات جو ہے برائے نام لیا جائے اور اس طریقے سے اطاعت رسول میں اور اتباع رسول میں پیچھے رہ جائیں، یہ کیسے مسلمانیت ہے؟ یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ معزز سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گروہ صرف اور صرف اہل حدیث کی گروہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو اللہ رب العالمین نے امام بنایا تھا اس کو اپنا امام مانتے ہیں، اور وہ امام صرف دنیا کے امام نہیں ہیں، تمام فرقے کے اور تمام گروہ اور تمام مسلک و مذہب کے لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے۔ اور آپ پوچھیں ان کو کہ کل قیامت کے دن کون کام آنے والا ہے، کون کام آنے والا ہے؟ یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر باتیں سنت کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں موجود ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی باتیں ختم ہو گئیں، ان کی باتیں مٹ گئیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب موجود ہیں تو ان کے رہتے ہوئے ہم دوسرے کو امام کیوں بنائیں؟ اور کیا کسی امام نے
चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद इब्न हम्बल हो, इमाम शाफी हो, इन चारों में से किसी ने ये कहा कि मुझे इमाम बनाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रहते हुए मेरी बात को ऊपर रखो, ऐसा कुछ कहा? यकीनन आप अगर मुताला करेंगे और रिसर्च की दुनिया में आएंगे तो उन्होंने ये कह कह करके अपनी जिंदगी का खात्मा किया है, इदा सहल हदीस फहुवा मजहबी, जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब है, वही मेरा मसलक है, वही मेरा तरीका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस तमाम इमामों के कायल हैं, मगर इमाम आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अपना इमाम और पेशवा मानते हैं, उनकी बात के रहते हुए किसी दूसरे की बात का उतना दर्जा नहीं देते। और क्या हो गया है लोगों को, तमाम लोगों का अकीदा ये है कि तमाम आज के दुनिया में कितनों भी बड़े से बड़े इमाम बन जाएं, कितनों भी बड़े से बड़े मुफक्किर बन जाएं, अदना से अदना सहाबा तक नहीं पहुंच सकते। ये अकीदा है सिर्फ अहले हदीस का नहीं, तमाम लोगों का ये अकीदा है, अदना से अदना सहाबा तक उनका मकाम मर्तबा नहीं पहुंच सकता। जब ये बात है तो सहाबा को छोड़ करके उनकी ही जो है पैरवी करने लगे हैं आज के मुसलमान। कहां के धोखा खा रहे हैं, कहां के धोखा खा रहे हैं? कुरान और सुन्नत मौजूद है, होश का नाखून लेने की जरूरत है तमाम मुसलमानों को। मौजूद सामीन, फिर एक तीसरी चीज पेश करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि ये जो अहलुल हदीस का मजहब है और मसलक है, उनकी सिफात में एक सिफत ये है कि रसूल की इत्तिबा करने में सलफ के मनहज पर, सहाबा के नक्श कदम पर चलते हैं और इसी तरीके से उसी की दावत देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद को मानते हैं, मसलन ये कि अहलुल कुरान एक जमात, अहलुल कुरान हदीस को मानते ही नहीं। वो बहुत सारे लोग हैं कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी मानते हैं, वो बराए नाम के होता है, मगर तकलीदी जिंदगी में आकर के उनके इमामों को ही अपना एक तरीके से माबूद बना लिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरान और हदीस के मानने के कायल हैं, मगर अपनी फहम पर, अपनी फिक्र पर, अपनी सेंस पर, सहाबा के सेंस पर नहीं। और ये सलफियत एक ऐसा वाहिद जमात है, अहलुल हदीस एक ऐसी जमात है कि वो अपनी सेंस पर कुरान मजीद की आयतों को नहीं समझती, वो अपनी सेंस पर हदीस रसूल को नहीं समझती, बल्कि सहाबाए कराम के फहम और हमारे असलाफ के फहम पर, बल्कि ये उसूल है फहमुना मुक़य्यदुन बिफ़हमि सलफ़ि सालिह, ये हमारे उसूल हैं कि हम अपने फहम को मुक़य्यद रखते हैं, बांध करके रखते हैं। किस चीज़ पर? असलाफ के फहम पर। मौजूद सामिन, ये बहुत बड़ी बात है, ये दूसरी जमात में नहीं पाई जाती है कि वो हर एक में कुछ ना कुछ इसी तरीके की खामियां होकर के अलग हो जाते हैं। लेकिन अहलुल हदीस और सलफियत के मानने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान मजीद की आयात को सहाबाए कराम के फहम पर समझते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को खुशखबरी सुनाई, कहा वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि जो लोग साबिकीन अव्वलीन मुहाजिरीन लोग हैं और अंसार लोग हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, उनके नक्श कदम पर चलते हैं, वत्तबऊहुम बिइहसान, खुश दिली के साथ उनकी इत्तिबा करते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उनके मनहज पर चलते हैं, उनके तरीके पर चलते हैं। कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से राजी हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को राजी कर देता है। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह तौबा की आयत नंबर 100। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से राजी होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को राजी करता है। और साथ ही साथ कहा अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी, और उनके लिए एक ऐसे बाग रखा है, यानी जन्नत रखा है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, तहतहल अनहारु खालिदीना फीहा, उसके नीचे नहरें बहती हैं और जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी तरीके से बातें बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह मजीद बातें आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को खाली जहन रख करके कुरान और सुन्नत की बातें सुनने की तौफीक दे और उसको समझने की तौफीक दे। बहुत सारे लोग जो है गुमराहियत के शिकार हैं, उतनी अकल भी नहीं है कि वो पढ़ सके कुरान और सुन्नत को, और जिसको वो फॉलो कर रहे हैं वो भी गुमराहियत की तरफ दावत दे रहे हैं। ज़रूरत है ऐसे माहौल में कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ा जाए
اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ پوری تفصیل کے ساتھ آئے گی لیکن میں ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو تم لوگ زندگی گزارو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میرے بعد جو تم زندگی گزارو گے فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت ساری اختلاف کو تم دیکھو گے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو اس موقع پر تم میری سنت کو لازم پکڑنا، اس کو پکڑ لینا، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے نہج اور ان کے طریقے کو پکڑ لینا۔ اور کہا عزو علیہ بالنواجذ، نواجذ کی دار کی دانتوں سے جو ہے پکڑ لینا، کس کو؟ سنت رسول کو اور صحابہ کرام کی نہج کو پکڑ لینا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھے کہ رہنمائی کی ہے کہ ایسے اختلاف کے دور میں جہاں مسلک و مذہب کے جو ہے ماننے والے طرح طرح کے، ہر ایک کے عقیدے الگ، ہر ایک کے فہم الگ، ہر ایک کے یہاں جو ہے ساری حلال و حرام کے بھی چیزوں پہ الگ الگ جو ہے مسائل ہیں، ایسی صورت میں کتاب و سنت پر ہی چلنا ہمارے لیے موجب جنت اور دنیا و آخرت میں سمجھے کہ کامیابی اور کامرانی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان۔